غمس کہتے ہیں ڈوبنے کو. تو یہ اتنا گناہ والی چیز ہے کہ جو بھی اس طرح قسم کھائے جھوٹی قسم تو اس کے دنیا میں کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے استغفار کے. ایک صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور آیا غیر اللہ کے نام پر قسم کھانا جائز ہے یا نہیں. اس کا جواب یہ کہ دیکھیے قرآن مجید میں جا بجا اللہ رب العزت نے اپنی نام کا حرمت ذکر کیا ہے. سورۃ المائدہ میں، سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں، سورۃ الانعام میں، کہ اللہ تعالیٰ کا نام تعظیم والا نام ہے. لہذا فضول چیزوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر غیر اللہ کے نام پر قسم کھانا یہ تو بالکل جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فلیقل لا الہ الا اللہ. امام بخاری، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے. جس نے غیر اللہ کے نام پر قسم کھایا تو اس کو چاہیے کہ وہ تجدید ایمان کرے. اور بعض روایت میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک. جس نے غیر اللہ کے نام پر قسم کھایا تو اس نے شرک کیا. تو غیر اللہ کے نام پر قسم کھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نام پر قسم کھانا وہ بھی بلا ضرورت جائز نہیں ہے. جس کو جیسا کہ بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے واللہ باللہ تاللہ، یہ جائز نہیں ہے اس طرح کرنا. لیکن شرعی طور پر یمین کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے یمینی لغو. یمینی لغو اس کو کہتے ہیں جیسا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر بات پر قسم کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے ارشاد ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ بےہودہ قسموں پر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں فرماتے. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن جس کو تم نے ارادہ کیا تو اس پر ضرور تمہارا مواخذہ ہوگا. پھر اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے یمینی غموس. یمینی غموس اس کو کہتے ہیں کہ آدمی جھوٹی قسم کہے. آدمی قسم کہے اللہ کی قسم میں نہیں کام کیا، حال یہ کہ اس نے وہ کام نہ کیا ہو، تو اس کو یمینی غموس کہتے ہیں. غموس کہتے ہیں غمس کہتے ہیں ڈوبنے کو. تو یہ اتنا گناہ والی چیز ہے کہ جو بھی اس طرح قسم کھائے جھوٹی قسم تو اس کے دنیا میں کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے استغفار کے. اور تیسرے نمبر پر ہے یمینی مناقضہ. یمینی مناقضہ یہ ہے کہ یہ آدمی اپنے بات کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ذکر کرے قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام کروں گا. اب اس کا حکم یہ اگر اس نے قسم کو پورا نہیں کیا اور وہ کام نہیں کیا، قسم کو توڑ دیا، تو اس پر کفارہ لازم ہے. کفارہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورۃ الانعام میں اللہ نے اس کفارے کو ذکر کیا ہے فکفارۃ اطعام 10 مساکین، یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے متوسط درجے کا صبح و شام. فکفارۃ اطعام 10 مساکین من اوسط، یا 10 مساکین کو جوڑے جامہ دینا ہے کہ جس سے ان کی سطر پوشی ہو جائے. اگر اس کی استطاعت بھی نہ ہو تو پھر آدمی غلام آزاد کرے. آج کل تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے. لہٰذا 4تھی چیز رہ گئی ہے وہ ہے روزہ، کہ وہ 3 دن روزے رکھیں گے مسلسل. یہ ہے یمینی منعقدہ کا کفارہ. یا تو 10 مساکینوں کو کھانا کھلائے یا 3 دن روزے رکھ کے مسلسل. واللہ تعالی اعلم بالصواب.